بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج رضوان سلیم آپ کے لیے جس کتاب کا تاثر لے کے حاضر ہوا ہے اس کا نام ہے آگ کا دریا۔ یہ کتاب قرۃ العین حیدر نے لکھی ہے۔ یہ کتاب 1950 کے دائیں بائیں لکھی گئی۔ یہ آگ کا دریا ایک ایسا ناول ہے جس کو اردو ادب کا شاید سب سے بڑا ناول بھی قرار دیا جاتا ہے، یا اگر سب سے بڑا ناول قرار نہیں دیا جاتا تو کم از کم اردو ادب کے جدید بڑے ناولوں میں ایک ناول سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے، اور یہ آگ کا دریا، یہ کون سا آگ کا دریا ہے عزیزان من، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ اصل میں یہ وہ آگ کا دریا ہے جو شاید بہت ساری نسلوں نے پار کیا ہے۔ یہ وہ دریا ہے شاید جسے بہت ساری اور نسلوں نے بھی پار کرنا ہے۔ اس ناول کے اندر جو کہانی ہے وہ دو طرف کی کہانی ہے۔ 1947 سے ادھر کی کہانی، 1947 سے ادھر کی کہانی۔ آپ اگر یہ سمجھیں تو یہ ناول نہیں ہے بلکہ تہذیب کی کہانی ہے، تہذیب کی تاریخ ہے۔ یہ ناول شروع ہوتا ہے قبل از مسیح کے ہندوستان اور اس کی تہذیب کے بارے میں، کہ جو ہندوستان کی تہذیب ہے اس تہذیب میں کیا خاص بات ہے، اور پھر تہذیب سال بہ سال جو آگے بڑھتی گئی، اس تہذیب سے معاشرے میں، تہذیب میں کیا تبدیلیاں آتی رہیں۔ عام طور پہ اگر آپ تاریخ کی کوئی کتاب پڑھیں تو آپ تاریخ کی اس کتاب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ کی کتاب حکمرانوں کے نقطہ نظر سے لکھی جاتی ہے، جس میں حکومتوں کی تاریخ ہوتی ہے، حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جنگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ان حکومتوں کی تبدیلی، ان حکومتوں کے اقدامات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو یہ تاریخی کتابوں میں آپ کو بہت کم ملتا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ تہذیب کی تاریخ کیا ہے، معاشرے کی تاریخ کیا ہے، تو پھر آپ کو ادب کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ ادیب کی اور ایک مورخ کی کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مورخ آپ کو حکومتوں کے نقطہ نظر سے تاریخ بتاتا ہے، جبکہ ادیب آپ کو معاشرے کے نقطہ نظر سے تاریخ بتاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے آگ کا دریا، یہ ہماری تہذیب کی، ہماری تاریخ کی کہانی لیے ہوئے ہے۔ قبل از مسیح سے لے کر آپ سمجھیں کہ 1947 سے ذرا بعد تک کا جو ہندوستان تھا، جو بر صغیر تھا، جو پاک و ہند تھا، وہ کیا ہوا۔ اس کے اندر ناول میں بہت سارے کردار ہیں، ناول میں بہت سارا فلسفہ ہے، اس میں بہت ساری خاص باتیں ہیں۔ اس کی بڑی بڑی باتیں میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک تو اس ناول سے آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کی یا بر صغیر پاک و ہند کی جو تاریخ ہے وہ امن کی تاریخ ہے۔ یہاں کا جو رہنے والا باشندہ ہے وہ کوئی غاصب نہیں ہے، وہ کوئی طالع ازما نہیں ہے، بلکہ امن میں رہنے والا ہے، امن کا خواہش مند ہے، امن سے محبت کرنے والا ہے، وہ امن کی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ ناول بہت خوبصورتی اور بہت تیزی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو قبل از مسیح کی جو تہذیبیں ہیں وہ آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ قبل از مسیح میں اس خطے کے اندر لوگوں میں علم کی پیاس کتنی تھی، لوگ علم کی تلاش میں کہاں دور دراز جاتے تھے۔ پھر جب یہ ہوا کہ باہر کے لوگوں نے یہاں کا رخ کیا، آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی باہر سے اس خطے میں داخل ہوئے۔ جب وہ یہاں آئے تو یہاں کی جو مقامی حکومتیں تھیں ان کو کس طرح فرق پڑا، ان حکومتوں کو کس طرح انہوں نے بدلا، اور اس بدلاؤ کا معاشرے پر کیا اثر پڑا، لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑا۔ ایک خاص بات جو یہ ناول، یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کو اپنے بادشاہوں سے بڑی الفت تھی، وہ اپنے بادشاہوں کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ اور اگر آپ یہ اس ناول کو پڑھتے چلے جائیں تو پہلے جو اس کا حصہ ہے وہ بڑی تیزی سے ختم ہوتا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں کے اپنے بہت سے ادوار آتے ہیں، سلاطین دہلی تھے، اس میں بہت سارے بادشاہ بدلتے ہیں، ان کے آپس کے جو ہنگامے ہیں، جو حکومتوں کے مسائل ہیں، اس کا معاشرے پہ کیا اثر پڑتا ہے۔
کس طرح معاشرے میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، معاشرے کے لوگ بدلتی حکومتوں کے ساتھ کس طرح مطابقت پیدا کرتے ہیں، وہ اس کتاب میں ایک بڑا زبردست انداز میں آپ کو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مغل حکومت ہے. مغل حکومت کے مختلف ادوار ہیں. ٹھیک ہے. ان ادوار کے اندر معاملات کس طرح سے چلتے ہیں. اب یہاں پر جو حکمران باہر سے آئے ان میں سے ایک وہ حکمران تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہاں پر اپنے آپ کو اس خطے کا، اس ملک کا حصہ بنا لیا. جب انہوں نے اپنے آپ کو اس ملک اور اس خطے کا حصہ بنا لیا تو یہاں کے لوگوں نے ان کو قبول کر لیا، انہیں اپنے سروں پر بٹھایا. بات آگے بڑھتی چلی گئی، جہاں سے کہانی تھوڑی تیز ہوتی ہے اور پھر نظر آتا ہے کہ انگریز اس خطے میں داخل ہونا شروع ہوا ہے. انگریز ظاہر ہے اس خطے میں جب داخل ہوا تو اس کا انداز تاجر کے بھیس میں یہاں داخل ہوا. اس نے تجارتی کوٹریاں بنائیں، اس نے مغل حکمرانوں سے مراعات لیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جا پرستی وہ بڑھتا گیا، اور اس نے یہاں پر جو مقامی، ایک طرف جب مغل حکمران کمزور ہوئے تو اس نے مقامی حکومتوں کو ہٹا کر سازشوں کے ذریعے سے اپنا ایک حکومتیں قائم کرنا شروع کی. اپنی جو جسے ہم کہتے ہیں سیاسی اثر و رسوخ، اس کو بڑھایا. اب انگریز کے آنے کے بعد ایک طرف انگریز داخل ہو رہا ہے، دوسری طرف مغل جو سلطنت ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے. یہاں پر ہندوستان میں مرکزی حکومت کمزور ہوتی جاتی ہے. بہت ساری ریاستیں، جس طرح بنگال میں ایک ریاست ابھرتی ہے، حیدرآباد دکن میں ابھرتی ہے، اس طرح مختلف ریاستیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور انگریز کس طرح سے ان ریاستوں کو آہستہ آہستہ یا تو اپنا فرما بردار بنا رہا ہے یا ان کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. اس ساری چیز کا معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب حکمران بدلتے ہیں تو اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ان حکمرانوں کے ساتھ ان کا حصہ ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی حیثیت بدل جاتی ہے اور نئے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس تبدیلی کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے. کئی لوگوں کے لیے یہ تبدیلی المیہ کا باعث بنتی ہے، کئی لوگوں کے لیے خوشحالی کا باعث بنتی ہے. جو انگریزوں کا یہاں آنا ہے وہ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 میں انگریز ملک پر مکمل طور پہ قابض ہو جاتا ہے، علامتی حکومت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں پر یہ کس طرح سے بیتتا ہے. پھر اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، جس طرح اودھ کی ریاست ہے، حیدرآباد دکن ہے، وہ ساری، اور لوگ ان کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، وہ بھی جب کمزور ہوتے ہیں تو لوگوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ یہ ناول ہمیں بتاتا ہے. پھر ایک دم یہ ناول جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اس دور میں جو انگریز کا دور ہے. یہاں پر پھر وہ ایک نسل ہے جس نے انگریز کے دور کے اندر آنکھ کھولی ہے، وہاں تربیت پائی ہے، پھر وہاں خانوادے بنے ہیں. پھر ایک دم یہ ناول محدود ہو جاتا ہے بنارس کی تہذیب، لکھنؤ کی تہذیب کی طرف، جس کو ہم یونائٹڈ پروونسز کی تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں، یو پی کی تہذیب بھی کہہ سکتے ہیں. وہاں پر یہ ناول ایک دم تیزی سے سفر کرتا ہے اور 1930 1940 میں آ جاتا ہے. یہ وہ نسل ہے جو 1920 30 میں پیدا ہوتی ہے. انگریز دور میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، تہذیب بالکل ایک منفرد شکل اختیار کر گئی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہندو بھی، مسلمان بھی، عیسائی بھی اکٹھے رہتے ہیں. ان لوگوں کے معاشرتی طور پر آپس میں کیسے اچھے تعلقات ہیں، وہ ایک مل کے خواب دیکھتے ہیں، زندگی کو ایک طرح سے گزارتے ہیں، ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ تقسیم ابھرنی شروع ہوتی ہے، تقسیم کا ہنگامہ برپا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جاتا ہے، پاکستان بن جاتا ہے. ایک خانوادے کی کہانی ہے، لکھنؤ بنارس کی کہانی ہے. وہاں پر بہت سارے لوگ جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں کیمبرج کے لیے. اب ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ ہندو ہیں. جو مسلمان ہیں ظاہر ہے کہ ان میں بھی دو طرح کے خیالات ہیں، ایک جو مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، ایک جو کانگریس کے ساتھ ہیں. ہندو ظاہر ہے کہ وہ کانگریس کے ساتھ ہیں، اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. اب وہاں پر ایک شناخت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب 1947 آ جاتا ہے. ایک دم سے وہ ساری ناول یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح وہ لوگ جو اکٹھے رہ رہے ہیں، وہ لوگ جو زندگی
کے خواب اکٹھے دیکھتے ہیں، ان کے خواب کس طرح سے بکھر جاتے ہیں، کس طرح سے جو مسلمان ہیں وہ ہندوستان میں اجنبی ہو رہے ہیں، ہندو کس طرح سے اپنے آپ کو مسلمانوں سے مختلف محسوس کرتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ باہر لندن میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیمبرج میں، وہاں یہ آپس میں جو ملتے ہیں، جو اس کے کردار ہیں ناول کے، اس میں گوتم نیلمبر ایک کردار ہے، اس میں چمپا احمد ایک کردار ہے، اس میں نرملا ایک کردار ہے، اس میں شنکر ایک کردار ہے، اس میں کمال ایک کردار ہے۔ تو یہ لوگ جب وہاں ہیں، یہ وہاں پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر اب یہ ایک شناخت کا مسئلہ ہے، ہم واپس جائیں گے تو کیا ہم ہندوستان میں جائیں گے، ہم پاکستان میں جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ اور پھر یہ کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ نسل جو ہے یہ شناخت کے مسئلے کا شکار ہوتی ہے، جس کو ہم آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی، جو یونائٹڈ پروونسز کے مسلمان ہیں ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑتا ہے، کچھ لوگ یہی رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ نئے امکانات کی تلاش میں کراچی چلے جاتے ہیں۔ پھر آخری جو حصہ ہے اس ناول کا، اس میں اس بات پہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو جو شناخت کا مسئلہ پیدا ہوا 1947 کے بعد، وہ پہلے ایسے نہیں تھا۔ کچھ اور بڑی اہم باتیں اس میں، وہ یہ کہ انگریز جب آیا تو ظاہر ہے کہ انگریز اس مٹی کا، اس دھرتی کا حصہ بننے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے ناول نے دکھایا ہے کہ وہ خطے کے وہ حصے جو جتنے پہلے انگریز کے قبضے میں گئے اتنے وہ مفلس ہوئے، ان کے اتنے حالات خراب ہوئے، اور جتنے حصے، جس طرح پنجاب سب سے آخر میں انگریز کے ہاتھ آیا تو اس کی حالت اتنی ہی بہتر رہی۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو یہاں پر کیا حالات تھے، حکومتیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی رہیں، یہاں آنے والے لوگ اپنے پیچھے جو آگ کا دریا پار کر کے آئے تھے، جب وہ یہاں پہنچے تو ان کو پیچھے کی یاد ستاتی تھی۔ آگے چونکہ اب بھانمتی کا کنبہ بن گیا، کئی جگہ سے لوگ آئے، یہاں پر اپنے مسائل تھے، پنجابیوں کے مسائل، یو پی کے مسائل، مہاجر کا مسئلہ، اور طرح کے مسائل، معاشی مسائل، اقتصادی مسائل، سیاسی مسائل۔ تو ان سارے معاملات میں کہانی یہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو وہاں تھے، اکٹھے رہتے تھے، اکٹھے خواب دیکھتے تھے، اب ان کو یہ نظر آنے لگا کہ ان کو یہ آگ کا دریا پار کرنا ہوگا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس آگ کے دریا میں گریں گے بھی۔ اور ایک اور بہت اہم بات جو مسلمانوں کے بارے میں ناول نے کہی، بہت حد تک ٹھیک ہے، کہ وہ یہاں کے باشندے ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، زندگی یہاں گزارتے ہیں، لیکن موت مدینہ کی چاہتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم بات وہ یہ کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ان کے اندر اسلام کی وہ جو قدریں ہیں وہ مٹ گئی ہیں، یا وہ اس طرح سے موجود نہیں ہیں، اور جو نئی مملکت وجود میں آئی ہے اس کے اندر بہت سارے تضادات ہیں، اور وہ تضادات شاید آنے والے سالوں میں حل ہو جائیں۔ اب یہ ایک نسل ہے جس نے ایک مختلف ماضی پایا، اس کو زندگی ایک مستقبل ایک اور جگہ پہ گزارنا ہے، آگ کا دریا ہے جسے وہ پار کر کے یہاں پہنچے ہیں، پھر وہ آگ کا دریا پار کر لیتے ہیں، پھر ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے، ناول یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں میرا آخری تاثر یہ ہے کہ بڑی مشکل سے کچھ سال لگے تو جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، جو شناخت کا مسئلہ ہے، وہ کسی حد تک بیٹھا، پاکستانیت کی شناخت ابھرنے لگی، تو ہمارے ساتھ 1971 کا حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس طرح کا ایک ناول ایسا بھی چاہیے جو اب ہمیں بتائے کہ وہ آگ کا دریا جو ایک بار 1947 میں پار کیا گیا، جس میں بہت سارے لوگ جل بھی گئے، راکھ بھی ہو گئے، ویسا ہی ایک آگ کا دریا 1971 میں بھی پار کیا گیا، ویسے ہی بہت سارے لوگ اس دریا میں بھی جل گئے۔ تو ناول بہت زیادہ اگر آپ کہیں تو پڑھنے کے قابل ہے۔ میرے پاس بہت سارے سوال ایک تاریخ کے ایک ادنیٰ طالب علم کے طور پہ تھے کہ آج جو ہم اس خطے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ، ان کا آج جو کردار ہے، جو کریکٹر ہے، یہ کریکٹر کیسے بنا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ افراد کے اور اقوام کے جو کردار ہوتے ہیں، ان کی جو شناخت ہوتی ہے وہ ایک یا دو دن سے نہیں بنتی، وہ ایک تاریخی عمل سے بنتی ہے، ایک ہسٹوریکل پروسیس سے بنتی ہے۔ تو اس ناول کو پڑھ کے بڑی حد تک آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ آج جو ایک پاکستانی کا کردار ہے، جو ایک ہندوستانی کا کردار ہے، وہ ایسا کیوں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تاثر پسند آیا ہوگا۔ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ موقع ملے تو آپ اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔